بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم سورۃ انعام کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا، تو اس کا جواب ہے کہ خود ساختہ عقائد جو تھے وہ ان کے ہاں حلت و حرمت کا معیار تھا۔ الانعام کی واحد ہے، تو پہلے یہ الف آپشن ہے انعام۔ الانعام کا معنی ہے مویشی۔ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قتل اولاد سے، یہ جواب اس کا۔ آگے مختصر جواب دیں، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ یہ آپ کو میں یہاں پر لے چلتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ مرکزی موضوع ہے۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان۔ دوسرا، سورۃ انعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھیں۔ تو یہ سورۃ انعام کی فضیلت ہے، آپ یہاں پر آ جائیں۔ سورۃ انعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ابتدائی 7 طویل صورتیں پا لیں، سیکھ لیں، وہ ایک بڑا عالم ہے۔ تو یہ ہے سورۃ انعام کی فضیلت میں حدیث۔ اس سے آگے ہے جی، جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں۔ تو یہ آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے، یہاں سے دیکھیں کہ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دیا تھا اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو یہاں تک آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ اس سے آگے ہے جی، سورۃ انعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ تو یہاں پر آ جائیں، یہ لکھا ہوا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ یہ 2 معاشرتی احکام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی ہیں، بے حیائی کے قریب نہ جائیں اور قتل و غارت گری نہ کریں، یہ سارے معاشرتی احکام ہیں، تو آپ کوئی سے 2 کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ادھر موجود ہے کہ سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشرکین پر نگران یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبہ پر فرشتے نازل کر دیے جائیں تو ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مرد ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہر درمی کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں تک یہ سوال کا جواب ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ آگے ہے یہ الفاظ میں نہیں تھوڑے سے، تعالو کے معنی آؤ، ربکم کا معنی تمہارا رب، من املاک کا معنی تنگ درسی، اوفو کا معنی پورا کرو، بالقسط کا معنی انصاف کے ساتھ۔ اور آگے یہ والی آیات آپ کو معلوم ہی، آپ نے پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ، یہ بھی آپ نے یاد کرنا اور لکھنا ہے۔